السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ 1 کا ٹیسٹ نمبر 1 دیکھنے جا رہے ہیں۔ عملی خاکہ نمبر 1 تا 4، جماعت دہم، کل نمبرات 15، وقت 30 منٹ، مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی، برج کورس، ٹیسٹ نمبر 1۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے، ہے نا، کوئی 5 لکھنے ہیں ہمیں۔ میں یہاں پہ آپ کو سبھی کا بتاؤں گا، آپ کو صرف 5 کے لکھنے، کوئی بھی 5 کے لکھنے ہیں، میں سبھی کا بتاؤں گا آپ لوگوں کو 5 مارکس کے لیے، ہر سوال کے لیے 1 مارکس ہے۔ پہلا سوال ہے، آواز کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، معیاری حرکت کیا ہے؟ SI نظام اور CGS نظام میں اکائیاں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، معیاری حرکت رفتار اور کمیت کا حاصل ضرب ہے اور یہ سمتی مقدار ہے۔ SI کا کلو گرام ہے نا، اور CGS کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اکائیاں لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ نیچے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے، جوہر کے مرکزے میں کون سے بنیادی ذرات پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، مرکز میں مثبت باردار پروٹون اور غیر باردار نیوٹرون بنیادی ذرات ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے تیزابی اور اساسی شے کا نام لکھیے، ہے نا۔ تو تیزابی شے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ لیموں، آملہ، ونیگر، بٹر اور دودھ، اور اساسی شے جو پالک، بیکنگ سوڈا اور سونپ۔ پانچواں ہے، مردوں اور عورتوں کے آواز کے وقفہ دور میں کون سا اہم فرق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عورت کی آواز مرد کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے۔ چھٹا ہے، خمدار، موڑ والے راستے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ریحان نے موٹر سائیکل کی سمت اور رفتار دونوں بدلی، اس کی وجہ سے اس رفتار پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، موٹر سائیکل کی رفتار بدل جائے گی۔ ساتواں ہے، کیمیائی مساوات مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر ہم نے کیمیائی مساوات جو ہے مکمل کر دیے ہیں، آپ لوگ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ آٹھواں ہے، آفات نہیں، یہاں آفات لکھا، آفاقی مظہر کیا ہے؟ کوئی 2-3 قدرتی مظہر کے نام لکھے۔ تو اس کا جواب ہے، کچھ قدرتی اور مصنوعی رنگین محلول تیزابی اور اساسی محلولوں میں 2 مختلف رنگ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے رنگین محلولوں کا تیزاب اساس مظہر کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا۔ تو قدرتی مظہر جو ہے ہلدی اور چقندر ہے، 2 یہاں پر لکھنا تھا، ہلدی اور چقندر۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، کوئی 5۔ پہلا ہے، بالا صوتی آواز کے 2 استعمال لکھیے، ہے نا۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے، بالا صوتی آواز کے 2 استعمال ہے۔ تو پہلا استعمال ہے، ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے درمیان وقفہ قائم کرنے کے لیے بالا صوتی آواز کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا استعمال ہے کہ بالا صوتی آواز سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے، میرا رنگ نیلا ہے، مجھ میں آبی قلماؤں کے سالمات ہے، اگر مجھ کو گرم کیا جائے تو میں صفوف میں تبدیل ہو جاتا ہوں، میں کون ہوں پہچانی، اور میرا کیمیائی ضابطہ لکھی۔ تو اس کا جواب ہے، اس کا نام جو ہے وہ کوپر سلفیٹ ہے اور اس کا کیمیائی ضابطہ CuSO4 ہے۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجیے۔ یہاں پر آپ کو جدول دکھ رہا ہوگا، جس میں سے یہاں پہ 0 کے نیچے کیا آئے گا وہ لکھنا ہے، اور 16 کے اوپر آخری میں کیا آئے گا وہ لکھنا ہے۔ تو ہمیں 0 کے نیچے جو آئے گا وہ 8 آئے گا، ہے نا۔ ہمیں 0 کے نیچے 8 لکھنا ہوگا، یہاں پر 0 کے نیچے 8 لکھنا ہوگا، اور 16 کے اوپر لکھنا ہوگا V = 0 + 5، ہے نا، × 5 = 25، ایسے ہمیں لکھنا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آخری میں دیکھ لیں۔ اب ہے چوتھا، سوڈیم کی گرفت 1 ہے، وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب جو یہاں پر ہے نا، یہاں پہ ایک باکس دکھ رہا ہے چھوٹا سی سائنسی شیشی، اس کو ہم نے نہیں لکھا ہے، باقی جو یہاں پہ ہے وہ خالی لکھنا ہے، یہ باکس نہیں لکھنا ہے۔ سوڈیم کا جوہر 1E کلورین کے جوہر کو دیتا ہے تو سوڈیم کا مثبت آئن تیار ہوتا ہے، اس لیے سوڈیم کی گرفت 1 ہے۔ کلورین کا جوہر 1E حاصل کرتا ہے تو کلورین کا منفی آئن تیار ہوتا ہے، اس لیے کلورین کی گرفت بھی 1 ہے۔ آئن میں ہر ایک پر ایک مخالف برقی بار کے درمیان کشش کی وجہ سے Na+ اور Cl- میں کیمیائی بندش بن کر NaCl تیار ہوتا ہے۔ اس طرح سوڈیم جوہر کی استعداد ایک الیکٹران 1E- دینے کی، اور کلورین جوہر کی استعداد ایک الیکٹران Ae- حاصل کرنے کی، یعنی سوڈیم اور کلورین دونوں عناصر کی گرفت 1 ہے۔ یہاں 1 ہے تک ہمیں جواب لکھنا ہے، نیچے کا بھی نہیں لکھنا ہے اور نہ یہ باکس لکھنا ہے۔
اب اگلا سوال ہے ذیل کی شکل کا مشاہدہ کر کے نامزد کیے گئے نمبرات کے نام لکھیے، ہے نا۔ تو ہمیں شکل کے جو نام لکھنے، تو یہ ہے یہاں پر ہے نمبر 1 پر آپ ڈال دینا قاسی آواز، ہے نا، سامع آنے والی براہ راست آواز، اور چوتھا گلوکار ڈال دینا، یہاں پر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اب چھٹا ہے برق گزار اشیاء کی خصوصیات لکھیے، اور ساتواں ہے KOH اس مرکب کا نام لکھیے اور سالمی کمیت معلوم کیجیے۔ تو چھٹے کا جواب ہے وہ جس محلول میں آئینوں کا بڑے پیمانے پر احترام ہوتا ہے انہیں برق گزاری حاصل ہوتی ہے۔ یہ کبھی اس کی خصوصیات ہے، یہ کبھی تیزاب، کبھی حساس اور نمک کے پانی میں مکمل تحلیل ہوتی ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر مثبت آئن اور منفی آئن وجود میں آتا ہے۔ ساتواں KOH اس مرکب کا نام لکھیے اور سالمی کمیت معلوم کیجیے، ہے نا۔ تو KOH کا نام ہے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ، اور اس کا ضابطہ ہے سالمی کمیت برابر پوٹاشیم کی جوہری کمیت جمع ہائیڈروجن کی جوڑی جمع ہائیڈروجن کی جوڑی کمیت۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے ان تینوں کو جمع کر دینا ہے نا، ایکولس 39 + 16 + 1، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا 56۔ تو اگر آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔